لِهِمِهِ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين صدق الله العظيم. سورہ طور کا سبق چل رہا تھا. کل ہم نے سنا کہ اگر ماں باپ کا درجہ بلند ہے اور اولاد کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ الگ ہے تو اللہ رب العزت بڑوں کی اعمال کی برکت سے اولاد کو اس بلند مقام تک پہنچا دیں گے. اور اسی طرح ہم نے سنا کہ جنت کے اندر جنتی لوگ آپس میں مل کر کے بیٹھیں گے, پھر تبصرے کریں گے, ایک دوسرے کو پوچھیں گے کہ تو نے زندگی کیسے گزاری, تو وہاں پر بیٹھ کر کے وہ تبصرے کریں گے. کہیں گے یار میں دنیا کے اندر رہتا تھا, اپنے اہل وعیال کے ساتھ رہتا تھا, لیکن اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا تھا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا, اللہ کے احکام کو پورا کرتا تھا, تو اللہ نے اجر دیے, صلہ دیا, اللہ نے احسان کیا, کرم کیا, من اللہ علینا, احسان کیا کہ ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا. آج کا سبق فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. فذکر آپ نصیحت کرتے رہیے, فما انت بنعمت ربک تو آپ اپنے رب کے فضل سے نہیں ہیں, بکاہن کاہن, ولا مجنون اور نہ مجنون. کیا مطلب؟ ساری قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہتی ہے, مجنون کہتی ہے. مجنون دیوانہ, یہ پاگل ہے, یہ دیوانہ ہے, یہ مجنون ہے, یہ کاہن ہے. ساری قوم کہہ رہی ہے تو کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں, کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں. اللہ نے جواب دیا, پیارے آپ کو جو کام سونپا گیا ہے آپ وہ کام کرتے رہیے. رہی بات کاہن کہنے کی, رہی بات مجنون کہنے کی, تو آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ ہی مجنون ہیں. یہ ان کی بات کا رد تھا اور آپ کو تسلی کہ آپ کو جو کہہ رہے ہیں کہنے دیجیے, آپ ان کی باتوں کی طرف کان مت لگائیے, آپ اپنا کام کرتے رہیے. فذکر آپ نصیحت کرتے رہیے, آپ کو کام دیا ہے آپ اس کو کرتے رہیے. بلغ ما انزل الیک, آپ پہنچاتے رہیے جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے. فذکر آپ نصیحت کرتے رہیے. فما انت بنعمت ربک تو آپ نہیں ہیں اپنے رب کے فضل سے بکاہن کاہن, ولا مجنون اور نہ مجنون. اب یقولون شاعر, یو کہتے ہیں شاعر, اب یقولون یو کہتے ہیں شاعر, شاعر ہے. نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے؟ وہ شاعر کہتے تھے. نتربص ہم انتظار کرتے ہیں, بھی اس کے بارے میں, یعنی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, ریب المنون گردش زمانہ کا, یا دوسرا ترجمہ گردش موت کی گردش کا انتظار کرتے ہیں. کیا مطلب اس آیت کا؟ کفار مکہ مشورہ کیا, کفار مکہ نے بیٹھ کر کے بڑے بڑے سرداروں نے اور مشورے میں یہ طے کیا کہ یہ جو کلام پیش کر رہا ہے یہ شعر ہے. یہ کیا ہے؟ شعر ہے, اور یہ خود شاعر ہے. اور اس سے پہلے کتنے ہی شاعر آئے اور وہ سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ مر گئے. وہ شاعر بھی مر گئے اور ان کے ساتھ ان کا جو کلام تھا وہ بھی کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. تو اسی طرح یہ بھی اپنا کلام پیش کر رہا ہے, یہ شاعر ہے, اس کا کلام شعر ہے, تو اس کا یہ بھی ختم ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا کلام بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا, مر جائے گا. نتربص به ہم انتظار کرتے ہیں اس کے بارے میں, ریب المنون گردش زمانہ کا, موت کی گردش کا, یعنی موت آئے گی, یہ بھی ختم, اس کا کلام بھی ختم. قل تربصوا آپ فرما دیجئے پیارے حبیب, تربصوا تم انتظار کرو, فإنی معکم من المتربصین میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے, یعنی تم میرے انجام کا انتظار کرو اور میں تمہارے انجام کا انتظار کرتا ہوں. تم میرے بارے میں انتظار کو دیکھو, میں تمہارے بارے میں دیکھتا ہوں. اور اس میں اشارتاً اس بات کی طرف پیشن گوئی بھی ہے کہ تمہارا انجام خطرناک ہوگا, برا ہوگا, تم ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے. اور میرا انجام یعنی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کا جو انجام ہے وہ کیا ہوگا؟ کامیابی اور کامرانی ہوگا. اور ایسا ہی ہوا.
بدر کے اندر آدھے مارے گئے اور اس کے بعد باقی کے سارے ختم ہو گئے، اور ساری دنیا کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر کے آئے تھے وہ پھیلتا چلا گیا۔ ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون، ام تأمرهم کیا حکم دیتی ہے ان کو احلامهم ان کی عقلیں بهذا اس چیز کا، ام هم قوم طاغون یا وہ سرکش لوگ ہیں۔ کیا مطلب؟ کفار مکہ اپنے آپ کو عقل مند کہا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ عقل مند ہم ہی ہیں، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ ذرا اپنے ضمیر پر ہاتھ رکھ کر کے یہ کہو، تم عقل مند اپنے آپ کو سمجھتی ہو تو تمہاری عقلیں کیا اسی بات کو حکم دیتی ہیں؟ کیا تمہاری عقل اس بات کو حکم دیتی ہے؟ کیا تم نے دیکھا کبھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاہنوں والی بات کہی ہے؟ کیا کبھی کاہنوں والی بات کہی ہے؟ تو عقلیں ان کا جواب کیا دیں گی؟ پتہ چلا کہ ان کی عقلیں اس بات کا حکم نہیں دیتی ہے، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ یہ مجنون نہیں ہے، سمجھتے تھے کہ یہ کاہن نہیں ہے، لیکن پھر مسئلہ کیا ہے؟ ام ہم قوم طاغون، وہ ہے ہی سرکش۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ سرکشی پر اتر آئے ہیں، ضد پر اور عناد پر اتر آئے ہیں، اس وجہ سے اس طرح کی باتیں کہتے ہیں، ورنہ اگر وہ ان سے کہا جائے کہ اپنے ضمیر سے پوچھو اور پھر اس کے بعد یہ بات کہو تو ان کا ضمیر یہی جواب دے گا کہ یہ مجنون نہیں ہے۔ ام یقولون تقولہ، کیا وہ کہتے ہیں اس نے اس کو گھڑ لیا ہے، یعنی قرآن کریم کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے، بل لا یؤمنون، بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے ہیں، فلیاتوا بحدیث مثلہ، چاہیے کہ وہ لے آئیں بحدیث اس جیسی، بمثلہ اس جیسی کوئی بات، یعنی قرآن کریم کے جیسی کوئی بات لے آئیں، ان کانوا صادقین اگر وہ سچے ہیں۔ یہ کہتے تھے نا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کر رہے ہیں اس نے اس کو خود گھڑا ہے، خود بنایا ہے، تو قرآن کو چیلنج دے رہا ہے کہ اگر اس نے خود بنایا تو تم بھی تو عربی ہو، تم بھی تو فصاحت اور بلاغت کے ماہر ہو، فصیح اور بلیغ عربی جانتے ہو، تو تم بھی قرآن لے آؤ اس جیسا، فلیاتوا بحدیث مثلہ، تو اس جیسی بات لے کر کے آؤ، اس جیسا کلام لے کر کے آؤ، ان کانوا صادقین اگر تم سچے ہو، لیکن لا نہیں سکتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خود کا بنایا ہوا کلام نہیں تھا، یہ رب کا کلام تھا۔ آگے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یہ توحید کا انکار کرتے ہیں، کس چیز کا؟ توحید کا انکار کرتے ہیں، تو ذرا ان سے پوچھو ام خلقوا من غیر شیء، کیا یہ بغیر کسی چیز کے پیدا کیے ہو گئے؟ ام هم الخالقون، یا یہی پیدا کرنے والے ہیں؟ ام خلقوا السماوات والارض، یا انہوں نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو؟ بل لا یوقنون، مسئلہ کچھ اور ہے، یہ یقین ہی نہیں کرتے ہیں، بل لا یوقنون، نہیں بلکہ لا یوقنون، یقین نہیں کرتے ہیں۔ اچھا ایک اور مسئلہ، وہ کہتے تھے کہ اللہ نے اگر کسی کو نبی بنانا تھا تو پھر نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ محمد کو ہی بنانا تھا، یعنی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ اگر نبی بنانا تھا اللہ کو تو کیا نبی بننے کے لیے یہی ملا تھا؟ طائف کے اندر، مکہ کے اندر بڑے بڑے سردار تھے، ان میں سے کسی کو نبی بنا لیتے۔ تو اللہ پوچھ رہا ہے کہ کیا آسمانوں اور زمین کے خزانے تمہارے پاس ہیں، جو نبوت کا ڈپارٹمنٹ بھی تمہارے پاس ہے، تو تم جس کو چاہو اس کو نبی بنا لو؟ ام عندہم خزائن ربک، کیا تمہارے ان کے پاس ہے ان کے رب کے خزانے؟ کیا ان کے پاس رب کے خزانے ہیں؟ خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے نبی بنا کر کے بھیج دیتا ہے۔ اگر خزانے تمہارے پاس ہے تو پھر تم جس کو چاہو نبی بنا سکتے ہو، لیکن ان کے پاس خزانے، پوچھا جائے ام عندہم، کیا ان کے پاس ہے خزائن ربک، آپ کے رب کے خزانے؟ ام هم المسیطرون، یا وہ ہے قبضہ کرنے والے، یا وہ ہے قبضہ، یا تو خزانہ کسی کے پاس ہوتا ہے یا پھر کسی سے انسان چھین کر کے اس پر کیا کر لیتا ہے؟ قبضہ کر لیتا ہے۔ تو ان کو پوچھو ذرا تمہارے پاس خزانے ہیں یا تم نے ان پر کیا کیا ہے؟ قبضہ کیا ہے، جس کے لیے تم کہتے ہو کہ مکہ اور طائف میں جس کو چاہو کسی اور کو نبی بنا لیتے۔ ام لہم سلم یستمعون فیہ، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس میں وہ سنتے ہیں، ان کے کچھ عقیدے تھے عالم بالا کے بارے میں، کیا کہ اللہ رب العزت نے چھوٹے چھوٹے خدا بنا کے رکھے اپنی مدد کے لیے، چھوٹے چھوٹے خدا بنا رکھے اپنی مدد کے لیے۔ دوسرا عقیدہ انہوں نے یہ بھی گھڑ لیا تھا کہ اللہ نے کسی نبی کو بھیجنا نہیں ہے، تو اللہ ان کو پوچھ رہا ہے کہ ساری کی ساری باتیں تو اوپر کی ہیں، تو کیا تمہارے پاس کوئی سیڑھی ہے جس سیڑھی پر تم چڑھ جاتے ہو اور اوپر کی باتیں سن کر کے آئے ہو؟ ام لہم سلم، کیا ان کے پاس سیڑھی ہے یستمعون فیہ، جس میں وہ سنتے ہیں، چڑھتے اور سن لیتے ہیں؟ فلیأت مستمعہم، چاہیے کہ ان کا سننے والا لے کر کے آئے بسلطان مبین، کھلم کھلا دلیل، واضح دلیل، یعنی ان میں جو دعویٰ کرتے ہیں، یہ جو عقائد بنا کے رکھے ہیں، تو یہ اوپر آئے ہیں اور اوپر سن کر کے آئے ہیں، تو جو سننے والا تھا وہ کھلم کھلا دلیل لے کر کے تو آئے کہ میں سن کر کے آیا ہوں۔ اب لہ البنات، اور ایک اور بات
کہ وہ کہتے تھے بیٹیاں، یہ فرشتے جو ہے اللہ کی بیٹیاں ہیں. فرشتے کیا ہیں؟ اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے ام لہ البنات، کیا اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں، وَلَكُمُ الْبَنُونَ، اور تمہارے لیے بیٹے ہیں. یہ کون سا انصاف ہوا کہ جس کو تم بہتر سمجھتے ہو اس کو خود کے لیے بنا اختیار کرتے ہو، اور جس کو تم برا سمجھتے ہو وہ اللہ کی طرف اس کی نسبت کرتے ہو. ام لہ البنون بنات، کیا اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں، وَلَكُمُ الْبَنُونَ، اور تمہارے لیے بیٹے ہیں. ام تسألهم اجرا. اچھا اگلی بات، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کی رسالت تو برحق ہے، آپ تو سچے نبی ہیں، یہ تو ثابت ہو گیا، آپ کی حقانیت ثابت ہے، لیکن اس کے باوجود یہ مانتے نہیں ہیں. آپ کی بات ماننا، ایمان لانا ان پر بھاری گزر رہا ہے، تو کیا وجہ ہے؟ کہیں آپ ان سے اجر تو نہیں مانگ رہے؟ اسی کا ذکر ام تسألهم اجرا، کہ آپ ان سے اجر مانگتے ہیں، جو دعوت دے رہے ہیں آپ فیس مانگتے ہیں. فہم من مغرم مثقلون، تو وہ چٹی میں دبے جا رہے ہیں، وہ چٹی میں دبے جا رہے ہیں. ام عندهم الغیب، اور دوسری بات یہ جو تمام کے تمام عقیدے گھڑ رکھے ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجنا، یہ تمام کے تمام چیزوں کا تعلق عالم غیب سے ہے، تو اسی کو بیان کیا جا رہا ہے. ام عندهم الغیب، کیا ان کافروں کے پاس غیب کا علم ہے؟ فہم یکتبون، تو اس کو لکھ لیتے ہیں. یا پھر کچھ اور، ام یریدون کیدا، یا ارادہ کرتے ہیں تدبیر کرنے کا. فالذین کفروا هم المکیدون، تو وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، هم المکیدون، وہی گرفتار ہونے والے ہیں. یعنی وہ جو تدبیر کرتے ہیں اپنی تدبیروں میں خود ہی کیا ہونے والے ہیں؟ گرفتار ہونے والے ہیں، پھنس جانے والے ہیں. ام لہ الہ غیر اللہ، یا ان کے لیے معبود ہے اللہ کے سوا. تو نہ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، اما ان چیزوں سے یشرکون، جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں کلام کی سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.